اور اس امت میں اللہ نے بڑے بڑے اچھے کام عورتوں سے لیے، بہترین کام عورتوں سے لیے۔ اس امت کو سب سے پہلا منبر دینے والا مرد نہیں، عورت ہے۔ حضور کے لیے منبر بنا کر دینے والا مرد نہیں، عورت ہے۔ ایک انصاریہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جمعہ کے دن۔ یا رسول اللہ، آپ اس درخت کو ٹیک لگا کر بیان کرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ نہیں پاتے، پیچھے رہتی ہیں عورتیں، پیچھے رہتی ہیں، دیکھ نہیں پاتی، آپ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے اور دور پہنچے گی، اس لیے میری خواہش ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے ایک منبر بنا دیتی ہوں، آپ کے لیے ایک منبر بنا دیتی ہوں، اس منبر پر آپ چڑھے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اور بیان کریں تو ہمیں نظر آئیں گے اور بات بھی پہنچے گی۔ صحابہ تھے، صحابہ نے ایسے دیکھا جیسے جھٹانی دیورانی کو دیکھتے ہیں۔ دیورانی کہتا کہ اچھی بات، ساس کو بلا لیتے۔ کیا ابھی اچھا کام کرنا چاہیے پاؤں پر، میں ہی نہیں کری سو کام ہی نہیں کرتی۔ اب تو ان کی کلاس لیں گے انشاءاللہ۔ بھانا بھانا بن کو رہنے کیا نہیں ہوتا، فرعون کو تو انہوں نے نمرود۔ تو صحابہ نے دیکھا ترچی نگاہوں سے، کیا ہوا، الگ بات الگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسرا جمعہ آیا، دوسرے جمعے کو پھر آ گئی یہ صحابیہ، صحابہ دیکھتے ہی بولے پھر آگے رہو، پھر آگے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میرا کارپینٹر ہے، میرا بڑھائی ہے، میرا ایک کارپینٹر ہے، آپ بولے تو میں ایک منبر بنا کر آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تڑپ سچی ہے، تڑپ سچی ہے، ہر ایک کمال فوراً قبول کر لینا نہیں۔ حضرت میں ایسا حق شرح کو دینا چاہتا ہوں، دیکھیں گے اور ہی لوگ۔ اب جو دل سے دینا چاہتا ہے انہیں دوسرے جمعہ بھی آتا ہے، حضرت میں کیا بولے نہیں نا، جو دل سے نہیں دینا چاہتا جاؤ تمہیں نہیں دوسرے ہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، 2 جمعہ اجازت لینے میں لگے، گئی اپنے کارپینٹر سے خود کھڑی ہو کر اس کا ڈیزائن بنایا، عورت نے پلان دیا ایسا بناؤ، ویل ڈیزائن، اچھا سے اچھا منبر جمعرات کی عشاء تک مسجد میں پہنچا دیا اس عورت نے۔ تیسری جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، آپ اس منبر پر کھڑے ہوئے، ایک چیخ نکلی، کوئی رو رہا ہے، سب پریشان ہوتے کہ کون رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر چھوڑ کر نیچے اترے، آگے بڑھے اور جا کر دیکھا آواز آ رہی تھی ستون سے، استوان حنانہ۔ وہ ستون وہ لکڑی کا جھاڑ جس سے آپ ٹیک لگا کر بیان پہلے کرتے تھے۔
ٹیک لگا کر پہلے بیان کرتے تھے وہ رونے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس کی ہچکیاں بن گئی. صحابہ نے سنا, اللہ نے اسے آواز دی اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے چھوڑ کر اس منبر پر بیان دے رہے ہیں, میں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ اس درخت سے ہم پوچھیں, بے حس درخت تھا, اس میں جان نہیں, لیکن محبت نبی کی کیسی تھی. اللہ اکبر. وہ درخت سے پوچھیں تجھے جھاڑ سے کاٹ دیا گیا تب تو رویا نہیں, جھاڑ سے الگ کر دیا گیا رویا نہیں, اپنے خاندان سے الگ کر دیا گیا رویا نہیں, لیکن یہاں تھوڑی دیر کے لیے محمد سے جدا ہوا رو پڑا, کیا بات ہے؟ کہا میں درخت سے جدا ہوا رویا نہیں, خاندان سے جدا ہوا رویا نہیں, لیکن جب محمد عربی میرے پیٹھ پر کھڑے ہو کر بیان کرتے, آپ کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا, وہ پسینہ جب مجھے لگتا میری جان نکل آتی تھی, میری جان میں جان آ جاتی. آج وہ مجھ سے دور ہو گئے, جدا ہو گئے. نبی کی جدائی میں بے حس اور بے جان درخت روئے, اگر محمد کا غلام نہ روئے تو وہ انسان ہی کیا, وہ غلام ہی. نبی کی یاد میں بھی کبھی رو لیا کرو, نبی کی جدائیگی میں کبھی رو لیا کرو. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے بات چیت کر کے کمپرومائز کیا. کہا کہ وہ دل رکھنا ہے اس کا, اس نے بنایا ہے. کہا کہ اب تو بتا تجھے کیا چاہیے, تو بتا کہ تجھے کیا چاہیے. کہا جنت میں میرے ساتھ رہیے. اللہ اکبر. اس نے کہا جنت میں میرے ساتھ رہیے, یعنی اس درخت نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیے, اور باقاعدہ اس درخت کو جنت البقیع میں تدفین کیا گیا. اور اللہ کے نبی نے اس درخت کو وعدہ کیا جب جنت میں جاؤں گا تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا. جو نبی کی محبت میں روئے, نبی کی جدائیگی میں روئے, نبی پر درود پڑھتے روئے, اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں درخت کو لے جاؤں گا میرے امتی کا تجھے چھوڑ دوں گا, کیا میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو روتے روتے درود پڑھتا تھا, تو روتے روتے مجھے یاد کرتا تھا, درخت کو نہیں چھوڑتا, تجھے کہاں سے چھوڑوں گا. تو عورت نے سب سے پہلا منبر پیش کیا. اب قیامت تک جتنے منبر, جتنے مساجد میں بنائے جائیں گے, جتنے منبروں پر کھڑے ہو کر بیانات ہوں گے, اس بیانات سے جو خیر پھیلے گا وہ سب کا پورا ثواب اس انصاریہ صحابیہ کو جائے گا. کسے جائے گا؟ انصاریہ صحابیہ کو جائے گا. اگر کسی کو موقع ملے کسی مسجد میں منبر بنانے کا, ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا روزانہ 10 روپے بول کر جمع کرو, لیکن یہ منبر کسی مسجد کے لیے دینا بول کر نیت کرو. جب جمع ہو جائیں گے تب عطا کرو, لیکن ارادہ تو کرو. ہماری ماں اور بہنیں کیا سمجھتے, ہم نہ کیا بھی نہیں, خرچ کرنا تمہارے اوپر بھی ہے. دیکھو کیسا خرچ کی ہماری اس انصاریہ صحابیہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارتیں عطا